رشید دربار میں لوگ بیٹھے تھے ایسے نا، تو بادشاہ ان مزے میں چاہے تو ہاتھی بھی، اونٹ بھی، گھوڑے بھی سارے بندھے ہوئے تھے، تو مزے میں آیا، اس نے کہا جی جو آدمی تم میں سے ہاتھی کو رلا دے گا میں اس کو اتنے 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 اتنا انعام دوں گا۔ ڈوم اٹھے، اس نے ٹول ماریا، میراث کی توری ماری، کسی سے بانسری ماری، کسی کی ہاتھیاں کو کہے لگی۔ تو ایک مولوی ملانا بیٹھے دا سا اٹھے، اس ہاتھیا تے کن پرتیا تے کنا بھی کوئی گل کیتی تے ہاتھیا دے ہاتھوں شروع ہو گئے لطیفہ ہی ہے۔ تو بادشاہ آخے جی ہاتھی کس روا لے ہوئے کی روا لے؟ مولوی صاحب تو کوئی اس پہ آیت پڑھی ہے، کوئی واقعہ سنایا ہے، کوئی نظم پڑھی ہے، کوئی نعت پڑھی ہے، کوئی شعر؟ اس آخے بادشاہ سلامت میں کچھ نہیں پڑھا، میں ہاتھیا کو صرف اپنی تنخواہ دسی ہے۔ مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مانسہرہ نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان بابر علی تنولی، اور میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہستی، وہ شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ روزانہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے بیان سنتے ہیں، اور اسی فین فالوئنگ میں ہم یہاں چلے آئے۔ میرے ساتھ چودھری سرور صاحب بھی ہیں، یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے مانسہرہ نیوز کا، اور ہماری دلی خواہش تھی کہ ہم مولانا صاحب سے ملیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں اپنے پلیٹ فارم کے۔ مولانا صاحب کا جو مدرسہ ہے ڈب میں، وہاں ہم پہنچے ہیں اور دینی لحاظ سے بھی کچھ باتیں ان سے کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کہ ہمارے ناظرین کی یہ دلی خواہش تھی ہمارے، آپ مولانا صاحب کے انٹرویو لیں اور مولانا صاحب کے ساتھ کوئی ڈسکشن کریں۔ آپ کے جو اردو اور ہندکو میں مکس بیان ہوتا ہے، یقین کریں وہ اتنا زبردست قسم، اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ خود ہی کچھ کہیں گے۔ بس یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کو اتنی پذیرائی ملے گی، اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ان کو میں چونکہ بڑی پسماندگی تھی، اور چونکہ ہمارے شعراء اور جتنے باقی لوگ تھے، ثقافتی طبقہ جتنا تھا وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہا ہے، تو باقی میں دیکھ رہا تھا پشتو میں، بلکہ یہاں تک کہ گوجری میں بھی لوگوں کو میڈیا پر پذیرائی ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مظفر آباد سے، بڑے زمانے میں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اس وقت یہ خبریں وغیرہ گوجری میں بھی ہوتی تھی۔ پشتو تو آپ دیکھیں وہ بڑے عروج پر ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پھر پنجابی کی دیہاتوں کی سندھی دیکھیں، لیکن ان کو میں کوئی کسی قسم کا یہ سلسلہ نہیں تھا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو اپنے تقاریر کے اندر دانستہ نہیں بلکہ نادانستہ طور پر ہی میں جو جملے کہتا تھا، تو ان کو بہرحال بڑی پذیرائی ملتی تھی، خصوصاً کشمیر کے اندر، وادی نیلم میں ہمارے جتنے بھائی کشمیری بھائی رہتے تھے، یا باہر ممالک کے اندر جو ہمارے بھائی رہتے تھے، انہوں نے یہ سننے کے بعد ہمیں کالیں کی، فون کیے، میسیجز کیے، تو ان کے ذریعے پھر میرا حوصلہ بھی بڑھا۔ تو بہرحال میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا جو اس سے اتنے خوش ہوئے ہیں، اور پھر چونکہ میرا تعلق، چونکہ میں مولوی ہوں، خطیب ہوں، تو ہر وقت بیانات وغیرہ، خطبات وغیرہ میرے ہوتے رہتے ہیں، ان میں پہلے بھی یہی سلسلہ تھا، تو بہرحال اب چونکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بہت دور دور تک یہ آواز پہنچی ہے۔ سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ آپ کو فیمس ملی، بذات خود ہم خود آپ کے فین ہیں، اور اولا جتنے بھی ہمارے دوست ویورز ہیں، ہمارا پورے گروپ، ہماری ٹیم ہے، جب بھی آپ کا کوئی بیان سنتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو کیسے فیل ہوتی ہے، جو آپ کے اندر کی کیفیت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین۔ چودھری صاحب، پہلے آواز محدود تھی، یعنی جمعے میں جو لوگ یہاں آتے تھے وہ مجھے سنتے تھے، سن کے چلے جاتے تھے، اسی طرح یا میں کسی جلسے میں چلا جاتا تھا۔ ایک فرق تو یہ تھا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ پہلے میری آواز صرف مذہبی طبقات تک تھی، وہ لوگ جو صرف نمازی تھے، نماز کے لیے آتے تھے، یا جو لوگ میرے مسلک کے تھے۔ اب میں جب بازار میں جاتا ہوں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، تو وہاں عام قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جلدو ہے ان کو والا مولوی صاحب، وہ کہتے ہیں۔ اب مظفر آباد گیا تو وہاں مجھے لوگوں نے گھیر لیا،
تو اسی طرح مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ میرا پیغام، چونکہ پیغام تو میرا دین کے ساتھ ہی متعلق ہوتا ہے، مذہب کے ساتھ زیادہ متعلق ہوتا ہے، چونکہ جس ماحول کے اندر آدمی رہتا ہے اس کے اندر اسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے. تو مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو سڑکوں پر ہوتے تھے، چوکوں میں ہوتے تھے، چوراہوں میں ہوتے تھے، شاہراہوں میں ہوتے تھے، گراؤنڈ میں ہوتے تھے، ہوٹلوں میں ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی یہ موبائل ہے اور اس کے ذریعے وہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے. اور میں اب یہ دیکھتا ہوں جمعے میں آپ بھی کبھی تشریف لائیں، اب جمعے میں بہت سارے لوگ وہ یہاں مسجد میں آ رہے ہیں اور مسجد میری وہ بھر جاتی ہے. اسی طرح اس دن میں کلندر آباد کے اندر میں تقریر کر رہا تھا، تو پہلے بھی تقاریر میری ہوتی تھی، مجھے تو تقریر 38 سال سے میں تقاریر کر رہا ہوں مانسرہ کے مضافات میں، بلکہ اب تو پورے ملک میں جانا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ بالکل لپک رہے تھے، اور بعض لوگ وہ بھی تھے، اس دن شہرپور میں بھی میں گیا تو وہ وہاں کھڑکیوں میں مسجد کا انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، بالکل ساری مسجد باہر بھری ہوئی تھی گلیوں میں، اور وہ لوگ تھے وہ جو کہتے تھے جی ہمارے کپڑے نمازی نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ بھی سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. تو بہرحال اس طرح اگر کسی ایک آدمی کے بھی دل پر بات لگ جائے، اثر کر جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں میری نجات کے لیے یہ کافی ہے. تو وقت اندازہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو اب میں کہتا ہوں جنگل میں مور ناچا سب نے دیکھا، سب نے دیکھا. یہ سوشل میڈیا یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنی آواز کو سب تک پہنچا سکتے ہیں. آج رات بھی مجھے دبئی سے کال آئی، اس دن میں بڑے مزے کی بات ہے، میں نیلم جا رہا تھا تو مولوی صاحب اپنا اکاؤنٹ بھیجو. میں جی اکاؤنٹ کی منگتے ہو تسی کس واسطے؟ جی تسیں ہاتھی والا ایک واقعہ بیان کیتا ہے. وہ مولانا ہمارے قاضی صاحب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنی تقریر کے اندر. انہوں نے سنا کہ جی ہارون رشید دربار میں لوگ بیٹھے تھے ایسے نا، تو بادشاہ ان مزے میں چاہے تو ہاتھی بھی، اونٹ بھی، گھوڑے بھی سارے بندھے ہوئے تھے. تو مزے میں آیا، اس نے کہا جی جو آدمی تم میں سے ہاتھی کو رلا دے گا میں اس کو اتنے انعام دوں گا. ڈوم اٹھے، اس نے ٹول ماریا، میراثی اس نے توری ماری، کسی سے بانسری ماری، کسی کی ہاتھیاں کو کہے لگی. تو ایک مولوی مولانا بیٹھے دا سا اٹھے، اس ہاتھیا تے کن پرتیا تے کنا بھی کوئی گل کیتی تے ہاتھیا دے ہاتھوں شروع ہو گئے لطیفہ ہی ہے. تو بادشاہ آخے جی ہاتھی کس روالے ہوئے کی روالے؟ مولوی صاحب تو کوئی اس پہ آیت پڑھی ہے، کوئی واقعہ سنایا ہے، کوئی نظم پڑھی ہے، کوئی نعت پڑھی ہے، کوئی شعر؟ اس آخے بادشاہ سلامت میں کچھ نہیں پڑھا، میں ہاتھیا کو صرف اپنی تنخواہ دسی ہے. تو وہ تنخواہ دے ہاتھیاں دے آسروں میں خیاستیاں تنخواہ سن کے ہاتھی بھی روگے نن. اس آخے جی میں اس واسطے میں تو سن پیسے پیج زیادہ دے نہیں، 4-5 ہزار روپے میں تو سن پیجدا رہا سا. میں کہ نہ میں اس واسطے نہیں آخیا، مڑے تے اللہ دا کر بڑے واسطے نہ پیج کسی غریب کو دے چھڑی نہ جی نہ تسی پیجو ہی پیجو، مڑا اخلاص ہے یہ وہ. جنا ایک مولوی نماز پڑھالدا سا نا، تو وہ ہلدا سا نمازہ پہ چلدا سا. اگر تھانوی نماز پڑھ کے جل کے اس کو پوچھا جنے ہلدا کی ہیں نمازہ پہ لوگ ٹک کے کھلتے تھے تو ہلتے ہیں. اس آگے یہ بڑھا ہی ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ تو اس آگے تو حدیث نہیں پڑھی. انہاں کہ جی حدیث تو میں پڑھی ہے، پڑھالدا بھی ہاں. تو آن حدیث پہ کڑی جائی لکھے تھا، فوراً حدیث کی کتاب کہن کیا اس پہ لکھے تھا سا جو قوم کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی امامت کرائے. ہلکی کو پڑھ دے ہل کے. تو تھانوی صاحب آخے کہ بھائی آپ تھوڑا سا عربی میں غور کریں نا، یہ دیکھیں یہ پیچھے عربی لکھی ہوئی ہے، آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، پیچھے حدیث ہے. حدیث کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی من اما قومن فلیخفف، کہ جو قوم کا امام بنے تو وہ ہلکی امامت کرائے. یہ نہیں کہ لمیاں صورتیں پڑھ کے نہ تو لوگ ٹیڈا پہ درد ہوتا ہے. کسا دیکھے تو ایک ہی باری نمازہ کو آسی کدے لمی نماز پڑھا لی، لمی رکعتاں چھکیاں 1.5 سپارہ ایک ہی رکعتہ پہ پڑھیا تھا، دوبارہ اس مسیتی پہ بڑھنا تھا نہ نہیں کرنا. تو اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی نبض تو واقفہ سے جی انہیں 50 نمازہ تو 5 کرا لیاں جل کے. ہاں تو انہاں سناخیا کہ بھائی تسی جڑا آدمی امام بن جو لے کدے اس کو امام بڑھا کروں تو اس کو چاہیے مختصر جی نماز پڑھا لے. تو وہ ہلکی کو چونکہ فارسی یہ پہلے ہی لکھ دیتا تو اس کو پڑھ دے ہل کے. مرزا بھی اوش ہے. تو اس چیز جی شہید ہے کہ تبصرہ کرنا. میں اس کو ایسا طارق مسعود صاحب تے بڑا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دوں تو اساں جے لوکاں نال گل کر. اور اتنا بغیرت آدمی ہے، بدتینت بدفطرت آدمی ہے. دیکھو پہلے زمانے میں لوگ جہاد واسطے جلدے تھے، تریمتیاں کو نال کھڑدے ہوندے ایسے. وہ کی کھڑدے ہوندے ایسے کہ تریمتیاں غیرت دلانیاں سیاں. جنا جدوں اگے جلدا سا نا اتھے سے میں پیچھے مڑیا تے مگو تریمت دیکھسی تے میں تانا مارسی. اس اتنا بے حیا لانتیا آپ آ گیا ہے کہ مگو تریمتی بھی آخیا ہو جڑے باہر جنا ڈنا کر دے، نکل باہر.
ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜ ਤੇ नहीं ना होएगा, इंज भाई तू जुलते सही बार तो इतनी गैरत भी नहीं आई कि भाई कल सीरियस दी भैन मैं उसको खराज तहसीन पेश करदा, उस पे फिर गैरत है। उस आखिर तुड़ी जाई ते मैं वही मैं निकल के जने नाल गल कर रही मुकाबला कर रही ते तू जने दी जड़ियां ही भी शर्मा छड़ी लानतिया कि तू बाहर ना निकले, लोग मर्दा को ताने दे सक बड़े बड़े हजाती दे तरेडे ते थमा ना लड़े के ते असें जे नाल गल करे निकले आवे मैं सामने आ जुले, लेकिन अजे तक उसकी तरफ कोई जवाब नहीं आया। तो पता नहीं कितने फॉलोवर होते। इल्म जो है वो समुंदर है, उसका अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता कि किसके पास कितना इल्म है। लेकिन मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं जो ये लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इस्लामिक कुतुब के हवाले से बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे मुसन्नफ़ हैं, उलमाए कराम के हैं। इस हवाले से भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि इनके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएँ कि बड़ी अच्छी बहुत ही प्यारा सवाल आपने किया है किताबों के हवाले से। वो किताबों में तो मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा उस ज़माने में इतने मशहूर थे और हमारा घर एक लाइब्रेरी के नाम से पहचाना जाता था पहाड़ों में। अब भी आप जाकर देखें, मूसा मसल्ला के दामन में हमारा घर है। और किताब दोस्ती हमारे आबाओ अजदाद का ये शिआर होता था। मेरे चाचा, मेरे ताया मौलाना अजीज़ रहमान साहब, वो हज के लिए गए तो उन्होंने इतनी किताबें ख़रीदी कि वो जब एयरपोर्ट पे आए तो उनके बंडल किताबों के देखे तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर दरियाई जहाज़ के ज़रिए उनकी किताबें बाद में यहाँ पहुँचाई गई। अब भी मेरे भाई, उनके बेटे मेरे भाई टाउनशिप में हाजी अब्दुल खई साहब, तो वो जिस कुतुबखाने में जाते थे, उनसे पहले मेरे दादा जब हज के लिए गए, वो मेरा ख्याल है मेरी पैदाइश से बहुत पहले, क्योंकि मेरे वालिद साहब की शादी मेरे दादा की वफ़ात के बाद हुई है। तो उस वक्त मेरे दादा जब हज करके वहाँ से तशरीफ़ लाए, सच्चा से आगे गाड़ी नहीं जाती थी, तो वहाँ कचरे आई, तो कचरों के ज़रिए किताबें लाद कर वहाँ पहुँचाई। तो लोग कहने लगे उस्ताजी आखते थे ना बड़े दादे को, उस्ताजी इतनी खजूरा के आण छुड़ी इनको सुन कचरा तो किताबें भी सारी अरबी दिया जड़ी उन्होंने समझ दिया इस शई को मुंतकिल करा। तो मौलाना फैज़ आलम महरूम साहब का आपने नाम लिया, तो ज़ाहिर बात है उनके फेस का आलम यही है जो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। तो मैं अमजद सईद साहब का एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ कि सर आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ये बाबर तनोली साहब आपका भी, चौधरी सरवर साहब का भी, कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझ नाकारा से आपने ये बातें करवाई और ली और मेरा पैगाम आगे पहुँचाने के लिए ये मौका फराहम किया। फिर मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इस काम में अल्लाह ताला बरकत दे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद से दुआ है कि अल्लाह ताला उलमा इकराम की हमें कदर करने की और सही मानों में दीन की जो है खिदमत करने की तौफीक दे, चाहे प्लेटफॉर्म मीडिया का हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।